مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی میں بھی عطا فرمائے، قبر میں بھی عطا فرمائے، اور کل میدان حشر میں بھی عطا فرمائے۔ درود پاک ایسی عظیم نیکی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر درود پاک پڑھتا جائے گا، جس طرح دنیا کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، ویسے ہی اللہ کی رحمت سے قیامت میں قرب مصطفیٰ پانے میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ مخدومہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، شہزادی کونین سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت رکھنے والا ایک مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ مخدومہ کائنات کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ذکر انشاءاللہ پروگرام کے اندر رہے گا سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی، اور رائٹس اور حقوق جو ہمارا پروگرام کا پرٹیکولر عنوان ہے، اللہ نے چاہا تو سیدہ مخدومہ کائنات کی سیرت کے پہلو کے تناظر کے اندر ہم انشاءاللہ اس موضوع کا احاطہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر انسان کو اگر دیکھا جائے تو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی زبردست انداز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اداؤں اور آپ کی اسوہ حسنہ کی صورت میں میسر ہے۔ اور ہم اگر اولاد کے ساتھ محبت، پیار، شفقت، مہربانی کا انداز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، یہ مشعل راہ ہے، شفقت۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے ہوئے دیکھتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی نشست پر بٹھاتے، یعنی جو جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے وہاں ان کو بٹھاتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، شہزادی کونین ہیں سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز، بیٹیوں کے ساتھ مہربانی والا انداز، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تربیت فرمائی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خاص جو ہے وہ ارشاد عطا کر کے جب ان کی شادی خانہ آبادی ہوئی تو جو بھیجا، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت بھی نصیب فرمائے، اور ان کی عظمت سے، ان کی شان سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو مملو فرمائے، یعنی بھر دے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کریں، مرحبا صاحب، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ ایک شعر ہے، اس کا کبھی کبھی جو ہے نا وہ اس کی جھلک دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے، مصرع ہے نا، یہ آ گئی جہاں تنے بے جہاں میں یہ آنا کیا ہے، سبحان اللہ۔
اللہ یہ حشر میں نصیب فرمائے کہ جب حضور کو دیکھیں تو جان میں جان آ جائے. اللہ اکبر. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بنیادی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی گھر ہو مسلمان کا کہ نہیں ہوگا، مسلمان کا گھر نہیں ہوگا صحیح کہ جہاں خاتون جنت کی محبت نہ ہو اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ان کی محبت کے بغیر ایمان کو کامل آپ کیسے کریں گے، ایمان کو مضبوط کیسے کریں گے. بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے ان کی محبت ایمان کی سلامتی کا انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ بنے گی. سبحان اللہ. ہم بچپن سے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنتے ہی چلے آ رہے ہیں. یعنی کہ یہ شروع سے ہی ایک گھر میں یہ ماحول ہم نے دیکھا ہے. حسن حسین، امام حسن امام حسین، بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے واقعے کی وجہ سے انہیں خاص ایک شہرت بھی ملی اور ان کے ساتھ ایک الگ سے ہی عاشقان صحابہ اور اہل بیت کی عقیدتوں کو ایک اس کا تعلق ہے. جی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں چاہوں گا کہ ہم فضائل کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کے فضائل تو معروف و معلوم ہیں جی جو ان کی محبتوں میں اور اضافہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کا ایک انداز زندگی تھا جی اس کو بھی میرا خیال ہے ڈسکس کرنا ہمارے لیے ضروری اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ ہم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ گھر سے متعلق باتیں بیان کریں. سبحان اللہ. کیونکہ محبت کا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کا عمل اپنی جگہ پر ہے. آپ اپنے گھر کو جس طرح سنبھالتی رہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتی رہیں، اپنے گھر کے تعلق سے جس طرح کی آپ کی جو معاملات رہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر عبادات اور گھریلو ذمہ داری، اگر اس کو جمع کیا جائے کہ جس نے عبادت کو اور گھریلو ذمہ داریوں کو اپنی اس کو کہتا ہے بام عروج تک پہنچایا اور اس کو ایک تمام کیا اور اس کو ایک ماڈل کے طور پر معاشرے میں رکھا کہ اگر عبادات کو اور گھریلو ذمہ داریوں کو کہیں یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو ان میں سے ایک نمایاں نام خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یقیناً حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس طرح کی جو زندگی کا جو پہلو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ آپ ان کی امی ہیں، یہ تو ایک سمجھے کہ امی کی تربیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک شاہکار تھیں سبحان اللہ. حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ہم ان کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی امی جان ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو خدمات تھیں، جی کیونکہ جو عزت اور احترام و محبت انہیں اپنے والد ماجد سے تھی، جی اگرچہ والد ماجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام مرتبہ قرآن میں اور سارا ایک اس کا ایک معلوم ہے کہ کیا آپ کا مقام مرتبہ ہے، جی لیکن امی جان کا انداز دیکھ کر جی بھی ایک والد کی اہمیت و والد کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. درست فرمایا. ہمارے یہاں اگر ان دونوں کو میں جمع کروں، اگر ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے باپ کی عزت کریں تو وہ اپنے کردار کے ذریعے اپنے اولاد کو بتائے کہ بیٹا آپ کے ابو کا مقام یہ ہے. اگر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد ان کی ماں کی عزت کرے جی تو وہ اپنے انداز و اپنے کردار کے ذریعے یہ بتائے کہ آپ کی ماں کی اہمیت اور آپ کی ماں کی قدر کیا ہے. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کا انداز اپنے فیملی میں دکھانا. اب یہ دونوں باتیں جو میں نے بیان کی ہیں اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماں اگر یہ چاہتی ہے یا باپ اگر یہ چاہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے نا، یہ ایک اس میں ایک راز ہے. یوں سمجھے کہ کوئی چاہتا ہو تب نا. اب ماں پیچھے سے بیٹھ کر اولاد کے پاس باپ کی برائی کرے جی، اور باپ پیچھے سے بیٹھ کر اولاد کے ساتھ اس کی ماں کی برائی کرے. اب یہ چاہے کہ اولاد ماں باپ کی عزت کرے گی، یہ صرف آپ کو ایک خواب ہے، اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے جو کام کیا وہ کام اس کا الٹ اس کو ہم کہیں گے. لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ
سب سے پہلے میں فیملیز کو یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ اپنے گھر کو خوشیوں بھرا اور پرسکون ماحول دینا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت کرنے اور ایک دوسرے کی عزت کروانے کا درس عام کریں، اس سے انشاءاللہ ہوگا۔ آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے کہ جب آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ تمام والد سے عرض کرتا ہوں، ہم تمام جو باپ ہیں، بیٹیوں کے جو باپ ہیں، یعنی یہ تو ایک ایسا گیا گزرا دور، ہماری بدنصیبی، ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ایسا گیا گزرا دور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، بیٹیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ لیکن اگر ہم شریعت مطہرہ کو دیکھتے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو ان کا عمل تو یہ ہے کہ جب آپ کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو رسول پاک اٹھ جایا کرتے تھے۔ میں یقین مانے میری آنکھیں بھیگ رہی ہیں جب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کاش ہمارے گھر میں یہ ماحول ہو جائے اور بیٹیوں کے ساتھ اتنی والہانہ محبت اور ایسا خوبصورت پیار باپ کو نصیب ہو جائے، وہ محبوب کی ادا کو ادا کرتا ہوا اپنی بیٹی کے آنے پر۔ یہ بیٹی پر شفقت ہے، بیٹی پر شفقت ہے، بیٹیوں کا دل تھوڑا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہزادی کے یہاں تشریف لے جاتے تو آپ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، کھڑے ہو کر استقبال کیا جاتا تھا۔ یہ رہتی دنیا تک جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، اس گھرانے سے محبت کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو اس گھرانے کا ایک انداز بیان کیا ہے کہ یہ وہ مبارک رول ماڈل گھرانہ، رول ماڈل فیملی ہے کہ جس نے یہ باپ اور بیٹی کا ایک ایسا رشتہ ہمارے سامنے ظاہر کیا کہ بیٹی کے آنے پر شفقت کے طور پر والد صاحب کھڑے ہو رہے ہیں اور والد صاحب کے آنے پر ادب اور احترام و تعظیم میں بیٹی کھڑی ہو رہی ہے، اور دونوں کا یہ جو انداز ہے وہ کیا بات ہے۔ میں چونکہ ان کا ذکر بھی ہمیں کرنا ہی ہے، میں آپ کو بات بتاؤں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے اور راستے میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر سے گزرتے اللہ، اور گھر سے چکی کے چلنے کی، پہلے چکی چلا کرتی تھی پیسنے کے لیے، چکی کے چلنے کی آواز سنتے تو نہایت درد اور محبت کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے، یا ارحم الراحمین، فاطمہ کو ریاضت اور قناعت کی جزائے خیر عطا فرما، سبحان اللہ، اللہ، اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میں قربان۔ یہ غور کیجئے کہ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، بیٹی کے لیے والد صاحب کی دعا، اور کس کی دعا کہ جن کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور بیٹی کا انداز دیکھیے کہ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، صبر و قناعت کے ساتھ کتنا، مطلب کہ گھر کے کام کاج کے معاملے میں، یعنی یہ جو میں نے آپ کو ساتھ واقعہ بیان کیا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، اور خود پانی کی، یعنی پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے، پہلے چمڑے کے بھی مشکیزے ہوتے تھے جس میں پانی ڈال کے لایا جاتا تھا، بھر کر لاتی، جس سے سینہ مبارک پر یہ جو مشکیزہ ہوتا تھا، پٹے ہوتے تھے، شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا، اس کی مطلب رسی کے، یا اس رسی باندھی جاتی ہوگی۔ آج بھی دیکھی گئی ہے کہ بعض اوقات مشکیزے چمڑے کے ہوتے ہیں، جیسے پانی ڈالا جاتا ہے، پانی ٹھنڈا بھی رہتا ہے، تو اس کو دونوں طرف سے اس میں رسی لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کو اٹھایا جا سکے۔ تو لکھتے ہیں کہ اس کی رسی کے نشان آپ کے سینے مبارک پر پڑ گئے، اور گھر میں جھاڑو وغیرہ خود ہی دیتی تھی،
جس کی وجہ سے جو دھول مٹی ہوا کرتی تھی گھر کے اندر، جو ان کے گھروں میں دھول مٹی بھی نصیبوں والی تھی، اس مٹی کے نصیب ہوں گے جو ان کے گھروں کی چوکھٹ کو چومتی تھی۔ اللہ اکبر، کاش کہ میں اس مٹی جو آپ کے گھر کی چوکھٹ میں ہوتی تھی، جسے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے ہلایا ہوگا، کاش وہ ذرہ ہوتا اس گھرانے کا، کاش۔ تو وہ دھول مٹی جو گھر میں آیا کرتی تھی وہ آپ کے کپڑوں سے لپٹ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امور خانہ داری، مثلاً گھر کے کام کا جس کو اب لے لیں، ہمارے یہاں پکانا، کھانا پینا، گھر کے صاف صفائی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے کام اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائے۔ اور گھر سے باہر کے کام، مثلاً بازار جانا، کام کاج کرنا اور سودا صرف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ کام دیے گئے۔ گھریلو کام کاج جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس میں وقت اور حالات اور عرف اور عادت کے ساتھ چیزوں میں کمی بیشی آتی رہے گی، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا۔ اور باہر کے کام جو ہم عموماً عرف ہم دیکھتے ہیں جو مردوں کے حصے میں آتے ہیں، یہ واقعی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ یہ تقسیم جو ہے، یہ تقسیم نیچرل ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب جہاں اس تقسیم کو ہم ختم کرتے ہیں اور اس تقسیم سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں عورت کا کسب کرنا، عورت کا کمانا یہ جائز ہے، مگر اس کی شرائط ہے۔ لہذا علماء اسی چیز کو پریفر کرتے، پسند کرتے کہ عورت گھریلو کسب اختیار کرے، یعنی باہر نکلنے سے ہی بچے، باہر نکلنے سے رکے۔ باہر ہے کیا، جو باہر کے حالات ہیں، کیا آپ اس سے زیادہ میرا خیال ہے فیملیز جانتی ہوں گی جو باہر کے حالات ہیں۔ تو ان تمام صورتحال میں یہ جو بحثیں ہمارے یہاں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا نہیں تو یہ ہمارا کام نہیں، ہم یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے، ہر ایک کی ایک باؤنڈری ہے، ہر ایک اپنی لکیر کے ساتھ رہے گا جو لکیریں کھینچ جاتی ہیں۔ بیٹا کبھی نہیں کہتا کہ میں باپ کی جگہ رہ کر کچھ کروں، بیٹی کبھی نہیں کہتی ماں کی جگہ رہ کر کچھ کروں، بیٹی بیٹی کی جگہ ہے، بیٹا بیٹی کی، بیوی بیوی کی جگہ ہے، شوہر شوہر کی جگہ ہے، والدین والدین کے مقام پر ہے، اولاد اولاد کے مقام پر ہے۔ یہ اسلام و دین ان سب کی تقسیم بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر کے ہمیں دے رہا ہے، یعنی کام بھی تقسیم ہے، حقوق بھی تقسیم ہے کہ یہ کام کرے مگر ان کے حقوق بھی ہیں۔ اگر بیوی گھر کے اندر کوئی کام ایسا کر رہی ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری شوہر کو دی گئی ہے۔ اگر شوہر باہر نکل کر کوئی ایسا کام کر کر آ رہا ہے وہ گھر کے معاملات کو، تو اس کے حقوق کی ذمہ داری بیوی کے سپرد کی گئی ہے۔ اسی طرح اولاد کی پرورش ماں باپ کرتے ہیں تو ان کے حقوق ماں باپ کے سپرد کیے گئے ہیں، اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے تو اولاد کو ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے۔ تو یہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، ڈسپیوٹ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اس کو توڑتے ہیں۔ جب تک اس کو سمیٹ کر اور اس کو خیال رکھ کر چلتے ہیں تو کیسے ڈسپیوٹ آئے گا؟ مرد کو عورت دیکھے کہ یہ دوائیاں کھا کر بھی کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں تو مرد بھی دیکھے کہ یہ بھی دوائیاں کھا کر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کا جب تک عادی نہیں بنے گا، پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے یہاں وہ ماحول جس کی شاید آپ کو طلب ہے، جی ہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کو جو طلب ہے نا کہ میرے گھر کا ایسا ماحول بنے، مسکراتا ماحول بنے، تو اس پہ شکر کو لانا پڑے گا، تھینکس کو لانا پڑے گا، جزاک اللہ کو لانا پڑے گا، جزاک اللہ کو لانا پڑے گا۔ اس میں مطلب کہ آپ کو اپنے ہونٹوں کو حرکت دینی پڑے گی، یہاں آپ کو بولنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تو شکریہ کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ والدین کا معاملہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اولاد ان کا شکریہ ادا کرے۔ تو یوں مطلب کہ تو میری اسلامی بہنوں سے درخواست ہے جو خاص کنیز فاطمہ کہلاتی ہیں، تو جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پر اپنے نام رکھا کرتی ہیں، بہت خوبصورت بات ہے۔ ہر گھر میں ایک فاطمہ ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میری درخواست میں یہ ہے کہ جو گھریلو کام ہے، بیٹیاں اس وقت اگر کوئی سن رہی ہیں تو اپنی امی جان کا ہاتھ بٹائیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کرتے۔ اب تو خیر مشین ہے،
پلگ لگایا بھر کر کے جوس آ گیا، آٹا تیار مل جاتا ہے، وہ چیزیں تیار. اب تو پھر گاؤں دیہاتوں میں آج بھی چاول صاف کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں صاف کرنی پڑتی ہیں. ہمارے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، چاول بھی ڈائریکٹ آ رہا ہے، آٹا بھی آ رہا ہے، ہر چیز آ رہی ہے. مسالے بھی مسالے پیسنے کی بھی اب ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، مسالے بھی آ رہے ہیں. یعنی بہت سارا جو کچن کا جو معاملہ تھا وہ اتنا ایزی ہو چکا ہے اور اتنا کمفرٹیبل ہو چکا ہے کہ وہ نہیں ہے. پہلے لکڑیوں کے ذریعے آگ جلائی جاتی تھی، اب گیس کے ذریعے آگ جل رہی ہے، بلکہ اب تو الیکٹرانک اسٹو آ گئے ہیں، کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے. تو اتنی سہولتیں ہیں، چائے کی پتی کی سہولتیں آ گئی ہیں. اب یہ سب ہی نہیں کہ باہر جا کر دودھ خود ہی نکالنا ہے جانور سے، دودھ بھی گھر میں آ رہا ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر دودھ ہی جا کر نکالنا ہوتا تو چاول یوں گھر میں لا کر پہلے صاف کرنے ہوتے، جو اس کے چھلکے اتارنے ہوتے، آٹا اسی طرح چھننا ہوتا جیسے کہ باہر سے چھنا ہوا آتا ہے، گھر میں یہ سارے کام کرنے ہوتے. آج بھی وہ سارے وہ سبزیاں اور یہ مسالے لے کر گھر میں اسی طرح پیسنا ہوتا، اس طرح چکی چلانی ہوتی اور جناب یہ سب کرنا ہوتا. تو پھر دیکھتے کہ پھر کیا آج ہو سکتا ہے، کیا آج نہیں ہو سکتا. تو جس طرح باہر کی زندگی بھی پہلے کے مقابلے میں کمفرٹیبل ہے، کنوینس ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، بہت ساری چیزیں سہولت ہیں. اونٹوں پر گھوڑوں پر یا پیدل اتنا وہ نہیں کرنا ہوتا. تو جس طرح باہر ایک سہولت آ گئی تو گھر میں بھی سہولت آ گئی. پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اتنی سہولتیں پیدا ہونے کے بعد بھی جھگڑ رہے ہیں، اتنی سہولتیں پیدا ہونے کے بعد بھی. تو اپنی زندگی کا اثر نو جائزہ لیں، اپنی روٹین کا اثر جو جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک حق اس کی عبادت کرنا ہے. توحید حق ہے اللہ کا، وہ ایک ہے، اکیلا ہے. یہ سارے عقیدے اور ایمانیات سے ہیں ہمارے چیزیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور سارے مسلمان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کو ایک مانتا ہے، وہ ایک ہی ہے. تو اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے نا. یہ تو جڑ ہے ہماری، اگر یہ جڑ ہی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. تو اگر اس کے آگے عبارتیں ہیں تو ایک اہم ترین حق جو اللہ تعالیٰ کا کتابوں میں لکھا ہے وہ عبادت ہے. میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے حضور کیا خوب بات کرتی، مولا کو ایک ایسی رات بھی ہو جس کی صبح نہ ہو، اور میں رات بھر تیری عبادت کرتی رہوں. کوئی ایسی رات ہو جس کی صبح نہ ہو کہ میں رات بھر تیری عبادت کرتی رہوں. سبحان اللہ. اور کیا خوب بات لکھی جو میں نے ابھی بیان کی کہ کھانا پکاتے پکاتے بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں. میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی گھرانہ کیسا تھا یار. سبحان اللہ. یعنی گھر کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر کے حقوق، والد کے حقوق، والدہ کے حقوق، سب کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حق اللہ پر جو ادائیگی کا انداز تھا کہ میرے رب کا حق، کیا بات، عبادت کرنا ہے. توحید تو مطلب یہ تو توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اس طرح کا درس تو اسی گھرانے سے تقسیم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسی بات ہے، وہ بے نیاز ہے. جی بالکل. پورا سورہ اخلاص جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کچھ یہ تو اسی گھرانے سے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، اپنی وحدانیت کا درس پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. تو اس گھرانے سے نکل، لیکن عبادت کا جو انداز اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کو دیکھیں، ان کے شکر کو دیکھیں، اللہ کے بارگاہ میں مطلب اللہ کا ذکر کرنے کو دیکھیں. تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حق اللہ کا یہ جو انداز ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ کا حق ہے. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا یہ بھی اللہ پاک کا حق ہے. یہ حق اللہ میں اس کو کتابوں میں لکھا گیا. اور ان تمام حق اللہ، جتنے بھی حق اللہ بیان کر لیں، اگر ان تمام حق اللہ کو دیکھنا ہے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیکھ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اور رب کریم کی عبادت کرو. پھر آگے فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. آپ غور فرمائیے ایسا کہ نیست سے ہست کیا ہے. اس کو آسان کروں، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اور بہت کچھ کر دیا ہے. اور پھر بنایا ہے تو انسان بنایا ہے، پھر اشرف المخلوقات بنا کر کے اللہ کریم نے اپنے سب سے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے. کتنی مہربانی فرمائی ہے، کتنا احسان فرمایا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور عبادت کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے. ناظرین کی کالز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بھی بڑھتے ہیں. جی حقوق پروگرام چل رہا ہے. میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ حقوق سے مراد جو ہم نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ آج کل کے معاشرے کے اندر حقوق پر تو بات ہوتی ہے، فرائض پہ نہیں کہ میرے ذمہ کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے. ہم خود جب اچھے ہوں گے نا تو خود بخود انشاءاللہ الکریم ہمارے حقوق بھی پورا ہونا شروع ہو جائیں گے. حق کی ادائیگی، جی یعنی وہ ہے نا کہ حق کا مطالبہ ہے. مطالبہ مسئلہ یہاں جو میں ان کی بات سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ میرا حق ایتھے رکھ، یہ تو ہے، لیکن میں نے کسی کا حق کہاں رکھنا ہے اس کا ذکر کہیں بھی نہیں وہ ہے. مطلب یہ ڈسکشن سے ہے یہ اٹھ. میں یہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے وقت پر یہ چیز مل جائے، مجھے وقت پر وہ چیز مل جائے، میں یہ کروں تو مجھے وہ مل جائے، میں یہ وہ مل جائے. یعنی آپ مجھے خوش رکھیں، مجھے راضی رکھیں، میرے معاملات کو درست رکھیں، مجھ سے کسی قسم کی توقع اور امید نہ رکھیں. میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو لسٹ موجود ہے کہ میرے حقوق کیا کیا ہیں. یعنی یہاں اگر میں باپ بیٹوں کی بھی بات کروں نا تو اگر باپ کا یقیناً یہ درست مطالبہ ہے کہ میرا حق تو ادا کرے میری اولاد، لیکن میرے والد سے بھی درخواست ہے کہ کیا آپ نے اپنی اولاد کا بھی حق ادا کیا. تو یہ جو ادائیگی ہے اسی طرح پڑوسیوں کے تعلق سے ہے. ہر پڑوسی کہتا ہے کہ میں اس کا پڑوسی ہوں. بھائی آپ ہی اس کے پڑوسی نہیں ہیں، یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. یعنی ہر پڑوسی یہ سوچے کہ میں اس کا پڑوسی، میں اس کا پڑوسی، تو یہ بھی تو سوچ رہا ہے کہ میں بھی اس کا پڑوسی ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واشگاف اور بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان پر جو حقوق بنتے ہیں یہ ان حقوق کی کیا کرے؟ ادائیگی کرے. یعنی میرے ذمے جو فرائض ہیں جو میں نے کرنا ہے تو میری یہ اولین ذمہ داری ہے کہ میں وہ کیا کروں؟ ان کو ادا کروں. اور جہاں تک اپنا معاملہ ہے تو اس کو کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد بھی کر دے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان. اگر کوئی آپ کی خدا نہ خواستہ حق تلفی کرتا ہے، ہاں جی، تو آپ، کیونکہ اس نے آپ کی حق تلفی کرنے میں اپنے رب کی نافرمانی کی. جی بالکل، یہی بات آ گئی. ایسا ہی جیسے ایک پڑوسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، تو کچھ یوں اس کی تربیت فرمائی کہ تم اس کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی مت کرنا. یعنی اگر وہ تمہارے حق ضائع کرتا ہے تو تم اس کا حق ضائع مت کرو. درست فرمایا. تو یہ مطلب یہ درست نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں بھی اس کے ساتھ زیادتی کروں. نہیں، اگر کسی نے آپ کے حق تلفی کی ہے تو آپ برائے کرم اس کی حق تلفی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی یوں سمجھے کہ انتہائی ہمارے لیے ضروری ٹاپک ہے. اللہ پاک، کیونکہ جب آپ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں تو آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. حق اللہ کی ادائیگی کا ایک ٹاپک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. جہاں ہم کمزور پڑ گئے، بہت کمزور پڑ گئے. آنکھ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ آنکھ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. کان کا شکر ادا کرنا ہے کہ کان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. ہاتھوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں ہاتھ دیا اللہ کی نافرمانی تو اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے تمام اعضاء کو، یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا ہے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا ہے. ایسا ہی. تو یہ شکر ادا کرنا یہ سارا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی میں شامل ہے. حقوق العباد ان کے اندر بھی حق اللہ شامل ہے. تو بندوں کے حقوق بھی جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، تو اس میں بندوں کا حق بھی ہے اور اللہ کریم کا حق بھی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بندے کا حق اسی لیے بنا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس حق کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے. تو حق اللہ تو اس میں بھی ہے. تو بالخصوص عبادات کے اعتبار سے بھی ہم نے کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ سستی نہیں کرنی، اور جو حقوق و فرائض کے نام پر ہم پر جو ذمہ داری ہے اس میں بھی کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی. اللہ پاک کا ایک حق یہ ہے جی سلمان بھائی کہ اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرنا یہ اللہ کے حقوق میں لکھا گیا. ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری بہت بڑی بھول ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اپنے رب کو راضی کرنے پر ہم کو غور کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جب بھی کوئی ہمیں کام دیتا ہے، وہ ماں باپ دیتے کام، شوہر نے بیوی کو کام دیا، بیوی نے شوہر کو کام دیا، سیٹ نے نوکر کو کام دیا، نوکر نے سیٹ سے کوئی گزارش کر دی ہے، آس پڑوس میں بات ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے کچھ کرنے کو کہہ رہی ہے، ماں باپ اولاد سے کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں. ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جس نے بھی ہم کو کچھ کام کرنے کا کہا، کوئی عمل کرنے کا کہا، کوئی بات کرنے کا کہا، سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کام کے کرنے کی میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے.
اگر والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا بول دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، گھر میں ہو کر باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا بول دے میں گھر میں نہیں ہوں، بیٹوں کو باپ کی بات نہیں ماننی. میں نہیں کہتا باپ سے لڑے گا، باپ کی کیسا بدتمیزی کرے گا، باپ کو کچھ اور الٹا سیدھا بولے گا، نہیں. یہ مطلب کہ اس طرح کی انداز اختیار کرے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرتا. اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ سے طرح طرح کی مطالبے و فرمائشیں کرتی ہے. ماں باپ دیکھیں کہ یہ جو میں اس کی فرمائش پوری کر رہا ہوں یا خواہش پوری کر رہا ہوں، یہ خواہش و فرمائش پوری کرنا ہے یا کہیں مجھے رب کی نافرمانی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا. اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. آگے چلتے ہیں. جی کال دیتے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل، حقوق جو سلمان بھائی اور ہمارے نگران شورا کی خصوصی شفقت سے ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل آن ایئر فرماتا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نگران شورا. حضور آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اپنے گھر والوں کے، والدین کے، اپنے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، یاروں دوستوں کے کچھ حقوق بندے پہ فرض ہوتے ہیں، تو اگر ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جب ماحول پیدا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے سے ملنے کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. ان کا کچھ ماحول اور ہوتا ہے، ہمارا کچھ ماحول اور ہوتا ہے. تو کیا اس میں حقوق کی تلفی میں یہ چیزیں آئیں گی؟ اور گھر والوں کو جو ہم وقت نہیں دے سکتے دینی کاموں کی وجہ سے جتنا وقت دینا چاہیے، کیا یہ گھر والوں کی حقوق کی تلفی میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس کو کس طرح مینج کیا جائے؟ اس پہ نگران شورا کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے گھر کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے. پیارے اسلام بھائی، ان سب حقوق کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، آپ کی حیات مبارک کو سامنے رکھنا ہے، آپ کے کھانے کے معاملات کو، آپ کے گھر کے معاملات کو، آپ کے ازواج پاک کو، آپ کو وقت دینے کے معاملات کو، یہ سب ہم کو سامنے رکھنا ہے. صحابہ کرام میں رہ کر جو آپ نے ان کے ساتھ جو وقت اپنا عطا فرمایا اور ان کے ساتھ جو آپ نے اپنی زندگی کو جو شیئر کیا، اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. تو اگر یہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلو کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ سب کی حق ادا کریں گے، کوشش کر سکتے ہیں حق ادا کرنے کی. اور رہی بات کہیں جانے آنے کی، خاندان یا رشتہ دار، تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہاں جانے اور آنے میں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ ابھی جیسے روایت بیان کی کہ اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا. یعنی اگر سگے بھائی کے گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہے کہ جہاں پر جانے سے ہمارے بچوں کے اور ہمارے اخلاق برباد ہوں گے، اللہ کی ناراضگی ہمیں ملے گی، تو ڈیفینیٹلی ہم اس سے معذرت کر لیں گے کہ بھائی جان ہم نہیں آ سکتے. وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ اچھا پھر آپ ناراض کیوں ہوں گے؟ چلو جن کے یہاں نہیں گئے میں ان کو کہہ رہا ہوں، اب کس وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ اس نے آپ سے رشتہ تو نہیں توڑا، وہ آپ کو منع تو نہیں کرتا کہ میرے بھائی نہیں ہو. وہ ایک دو دن کے بعد آپ کے گھر پر آ جائے گا، وہ آپ کے گھر پر آ کر بیٹھ کر آپ کو دعائیں دے کر بھی چلا جائے گا. لیکن آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ اتنے گئے گزرے دور میں بھی بھائی جان یا کوئی بھی آپ کا ایسا ریلیٹیو، فیملی ممبر یا جان پہچان والا، آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یار آپ ایسے ماحول میں بھی آپ ماشاءاللہ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کا ایسا خوبصورت ذہن رکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہے وہاں آپ نہیں آ رہے. اگر یہ اپریسیشن بھی شروع ہو جائے نا ہمارے خاندان اور رشتہ داروں، فیملی ممبرز کی طرف سے، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کی پرسنٹیج میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی ان لوگوں کی پرسنٹیج میں اضافہ ہو جائے گا جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ذہن رکھتے ہیں. اور بعض اوقات لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے اللہ کی پناہ وہ کام کرتے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ اللہ کے حقوق میں شامل ہے، یاد رکھنا. اللہ پاک سے ڈرنا یہ اللہ کے حقوق میں شامل ہے. بندہ رب سے ڈرے، ہم رب کی پناہ لے لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچانے پر قادر ہے. واہ واہ واہ، میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، مرحبا. میں اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤں، اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، آمین. میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور بس اللہ کی پناہ لے لے بندہ، اللہ تعالیٰ اسے شر سے، فتنوں سے، ناراضگیوں سے بچانے پر اللہ قادر ہے. قلب اللہ کے دستے قدرت میں. کال لے لیں. جی کال.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے نگران شورا آپ کا سلسلہ حقوق بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوستوں میں جو ان کے حقوق ادا کرنے کے ہوتے ہیں دوست کے جس طرح ہونا چاہیے، بعض لوگ اس کو دکھاوے کے حقوق میں سے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دے کہ دوست کے حقوق کس طرح ہونے چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دے۔ دوست کے حقوق امام غزالی علیہ رحمٰن نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، ہاں جی مسلمانوں کے حقوق کو بھی تفصیل سے لکھا ہے، جی دوستوں کے حقوق کو بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمٰن نے۔ دوست صرف وہی بنا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، مرحبا۔ اور جب ہم اپنے رب کو بھولیں یعنی اس نافرمانی کی طرف جائیں تو ہمیں یاد دلا دے، جی ایسا دوست رکھیں، اس کے علاوہ کوئی دوست نہ رکھیں۔ مرحبا جی کال۔ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں نگران شورا سے کہ جیسے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں کس طریقے کا حق کا مطلب ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے اپنے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے یہ درخواست میں کروں گا کہ ان کی یوں سمجھے کہ ضرورتوں کو پریشان ہے تو ان کی پریشانی دور ہو۔ جیسے ابھی رمضان شریف ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی افطار میں، سحر میں، اس طرح کے معاملات میں آپ کا پڑوسی تکلیف میں، تو آپ اس کی تکلیف دور کریں، اس کے بچوں کے لیے جو تکلیف ہے اس کو دور کریں۔ تو جو بہت ساری چیزیں، یعنی میں بیسک بات یہ کروں کہ اپنی حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی ضرورت اور حاجتوں کو پوری کرنے کی طرف توجہ دیں، اپنی گھر سے ان کو تکلیف نہ پہنچنے دیں، اپنے بچوں سے ان کو تکلیف نہ پہنچنے دیں، اور اگر پڑوسی کا بچہ گھر میں آ جائے تو کچھ دے دیا کرو، اسے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے تو عطا کر وہ